گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے اندر ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہوا۔ پشاور کی مسجد کے اندر بم کا دھماکہ ہوا۔ وہ مسجد جہاں پہ ہمارے پولیس کے ادارے اور انتظامیہ اور ساری کی ساری مشینری موجود ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر حملہ آور نے حملہ کر کے 100 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج خدایا مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں۔ نہ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرے، اور ایک کو نہیں۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت سے مراد آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت ہے۔ آج 7 ارب ہے، ایک کو قتل کرنے کا جرم ایک کو نہیں ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کا اس نے جرم کیا ہے۔ اور جس نے ایک کو زندہ کیا، اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا، پھر اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں، غور کرو، جس اسلام میں اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اشارہ، اسلحہ چلانے کی بات نہیں، اگر اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کو مارا جا سکتا؟ جس مذہب اور دین کے اندر آپ وضو کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وضو کر رہے ہیں اپنے آپ کو طاہر بنانے کے لیے، وضو کر رہے ہیں نماز کی تیاری کے لیے۔ جس وضو کے اندر، جس دین میں وضو کے لیے پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، اس دین میں کیا خون کا بہانا جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمان جان کی قدر و قیمت خانہ کعبہ سے بھی بڑی ہے۔ اب بتائیے، کوئی بندہ اسلام کے نام پر ایسی کبھی اور رقیق حرکت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدوں پہ حملہ انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے تحریک اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد کے اندر حملہ کر کے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا؟ ہرگز نہیں، مجوسی تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ ہوں سو ہوں، لیکن مسلمان کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر حربی کافر کے علاوہ حربی کافر کے علاوہ کافر کو مارنا جائز نہیں۔ ایک عام کافر ہے، ایک عام عیسائی ہے، ایک عام یہودی ہے، اس کا قتل جائز ہے؟ جائز ہی نہیں۔ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کو نہ اٹھائے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، یہ کلیات ہے، یہ فقہی قاعدے ہیں، ان کافروں کا قتل جائز نہیں۔ عورتوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، بچوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، کھیتوں کا، فصلوں کا، درختوں کا کاٹنا حالت جنگ میں جائز نہیں۔ تو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اندوہناک سانحہ ہے، اور ہم یہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ غور کریں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کو ایسی تکلیف ہوئی کہ اچانک مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ یہ ہمارے وہی درینہ دشمن ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا ہے؟ مسلمانوں کے کسی طبقہ فکر کو اس کی آڑ میں مجروح کر دیا جائے؟ اگر کسی مسلمان نے کیا، اس کو بھی سزا قرار واقعی ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتا، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کیا ہے، اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، اس کو شرعی سزا دی جائے۔ آپ قتل کے بدلے میں قتل تو کرتے ہیں، لیکن اس کو کہتے نہیں ہے کہ قصاصاً قتل کیا، قصاص سے چڑ ہے، قصاص میں تو زندگی ہے، قصاص میں تو حیات ہے۔ قتل کے بدلے لگا آپ نے بھی پھانسی دینی ہے، اس کو بس شرعی نام دینے سے آپ گھبراتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔